الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ جیسا کہ آج کی اس مجلس میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے جس پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان کا ایک والد ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ واحد شخصیت ہیں جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور ہم ان کی شخصیت کے اس طرح مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کیوں کرتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کو مختلف پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اللہ رب العزت کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دینا کافی تھا کہ آپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کریں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف آپ کو حکم دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کے بعد پوری امت کو یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ اب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بطور والد ان کی شخصیت ہے اس کے بارے میں ہم چند پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھنے کا؟ شخصیت کے اس پہلو کو دیکھنے کا ہمارا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اس پہلو میں ہمارے لیے کون کون سی رہنمائیاں موجود ہیں۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا چیزیں پسند کی ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ناپسند کی ہیں، پھر وہ چیزیں جو آپ نے پسند کی ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے، اور جو چیزیں انہوں نے ناپسند کی ہیں ان سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون کون سا طریقہ اختیار کیا بطور والد اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا، انہیں اچھی چیزیں سکھانے کا یا بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچانے کا کون کون سا طریقہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار کردہ دو طریقے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دو ٹولز جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے استعمال کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت سے دعا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی محنت، کوشش، کاوش جو کچھ بھی ہم کر لیں، ہم اللہ رب العزت کی تقدیر سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں اگر ہمارا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے جو سب سے اہم ٹول استعمال کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ انہوں نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ اللہ رب العزت سے اولاد کی جو صلاح ہے وہ انہوں نے اولاد سے پہلے مانگی ہے۔ اولاد موجود نہیں ہے، ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت سے جب اولاد مانگ رہے ہیں تو ساتھ اولاد کی صلاح بھی مانگ رہے ہیں، اولاد کی بہتری، ان کی نیکی، وہ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو
جب اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے تو پھر یہ نہیں ہے صرف کہ انہوں نے اولاد کی نیکی کے لیے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ انہیں نیک بنا، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بطور والد ہم شخصیت کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی اولاد کی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلائی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے اپنی اولاد کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میری اولاد کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ کیسا رزق؟ کس مقصد کے لیے رزق؟ اللہ رب العزت سے دعا یہ نہیں کی کہ صرف انہیں انجوائے کرنے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے رزق عطا فرما، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ دعا کرتے ہیں کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میری اولاد کو پھلوں کا وہ رزق دینا جو کھا کے وہ تیرا شکر ادا کریں، یعنی میری اولاد کو رزق دینا، انہیں مال کی فراوانی عطا کرنا، وہ والی فراوانی جو انہیں تجھ سے دور نہ لے کے جائے، بلکہ تو میری اولاد کو وہ رزق دینا جو میری اولاد کو تیرے در پہ واپس لے کے آئے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے وہ جو رزق ہے وہ میری اولاد کی مدد کرے۔ پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو جو رزق دینا اس میں برکت دینا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں۔ جب وہاں ان کے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہیں، ان کی بیوی موجود ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں ما طعامکم، بیٹا کھاتے کیا ہو؟ تو وہ کہتی ہے اللہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ما شرابکم، بیٹا پیتے کیا ہو؟ وہ کہتی ہے کہ الماء، ہم پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ جو گوشت اور پانی تو نے انہیں عطا کیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ چیزوں کی کثرت یہ معنی نہیں رکھتی، چیزیں عین ممکن ہے بہت زیادہ ہوں لیکن آپ کی ضروریات پوری نہ کر رہی ہوں، اور اگر اللہ رب العزت ان میں برکت ڈال دے تو بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنی اولاد کے لیے مال کی، رزق کی، پھلوں کی کثرت مانگی ہے، وہیں اللہ رب العزت سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ملے ہوئے رزق میں برکت بھی مانگی ہے، اور اللہ رب العزت سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ یا اللہ میری اولاد جس شہر میں رہے اس شہر کو امن والا بنا۔ جو ملکوں میں امن اور سکون ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے دین اسلام کے بعد اللہ کی نعمتوں میں سے شاید سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کسی جگہ کسی کو امن نصیب فرما دے۔ تو یہ ایک ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور ان کی صلاح کے لیے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی نماز کے لیے، انہیں بتوں کی عبادت سے بچانے کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی ہے۔ یہ دعا ایک ٹول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے استعمال کیا، لیکن انہوں نے صرف دعاؤں پہ انحصار نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ جو خود وہ کر سکتے تھے وہ ہر کام انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا ہے۔ ایک والد نے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کی ہوگی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سننے کے بعد ایک بیٹا جو جواب دے رہا ہے کہ یا ابت فعل ما تؤمر، کہ ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، یہ ایک چھوٹا جواب نہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ
یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کتنا جلدی عمل کرتے ہیں، ذرا اپنے بیٹے کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کے دیکھیے، اپنے بیٹے کو سوشل میڈیا سے دور کر کے دیکھیے، بیٹا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ جان نہیں مانگنی اس سے، اس کا قیمتی وقت نہیں مانگنا، صرف اس کی صحت کی حفاظت کے لیے اسے آپ موبائل سے یا سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے ذرا دور کر کے دیکھیے بیٹا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہاں باپ جان مانگ رہا ہے اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے۔ یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اور انہوں نے جواب دے دیا، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی تربیت ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس کو پتا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا، بیٹے نے یہ جواب دے دیا، لیکن اس کے پیچھے ایک باپ کی سالوں کی محنت موجود ہے جو انہوں نے مسلسل اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کی ہے۔ جب بیٹے کو وہ وہاں پہ چھوڑ کے آگے ہیں تو اس کے بعد مسلسل ان کی خبر گیری کے لیے وہاں جاتے رہتے ہیں، وہاں بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹے کے گھر کے حالات کیا ہیں، بیٹا کھا کیا رہا ہے، بیٹے کا ذریعہ معاش کیا ہے، بیٹے کی بیوی کس طرح کی ہے۔ یہ ایک والد کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو ایسا نہیں کیا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا گھر کھیل رہا ہے تو کھیلتا رہے، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اسماعیل کھیل رہے تھے اور ابراہیم بیت اللہ بنا رہے تھے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ رکھا ہے، جو نیکی کا کام خود کیا ہے ساتھ بیٹے سے کروایا ہے، تبھی جا کے بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ ان سے جان مانگی ہے تو بیٹے نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیش کر دی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ لے لیجئے، ایک جان کیا میرے پاس ہزاروں جانیں ہوں تو وہ بھی قربان کی جا سکتی ہیں۔ یہ تربیت اس طرح کی ہو سکتی ہے اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے اپنائے ہوئے ٹولز کو اپنائیں۔ ہم کتنی بار اپنی اولاد کے لیے رات کو اٹھ کے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، کتنی بار ہم نے اپنی نمازوں میں اپنی اولادوں کو یاد رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اولاد کے لیے دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ ہم صبح و شام اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں، بیٹا جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، ماں بد دعا دے رہی ہے، اسے تو ملنا کچھ نہیں، یہ ہے ہی نکما۔ ہم ہر جگہ پہ اولاد کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کہیں حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں، جیسے ہم ان کی دوسری سنتوں کو اپناتے ہیں۔ یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کی یہ سنت بلا شک و شبہ اپنانے کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی وباللہ التوفیق۔